أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. صدق اللہ العظیم. پہلے ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور جو لوگ یہودی بنے. دوسرا معنی اس کے جن لوگوں نے توبہ کی. والنصارى اور نصرانی، والصابئین اور صابی یہ نام ہے فرقوں. من آمن باللہ والیوم الآخر جو ایمان لائے گا اللہ پر اور آخری دن پر. وعمل صالحا نیک عمل کرے گا. فلہم اجرہم عند ربہم ان کو پورا ثواب ملے گا آپ کے پاس. ولا خوف علیہم نہ ان پر ڈر ہوگا. ولا هم یحزنون نہ وہ غم کریں گے. اتنی ایک آیت ہی کافی ہے. اس میں کچھ الفاظ ہیں. پہلے ان الذین آمنوا لفظیمانہ تو میں نے گزارش کر دیا. یہ اصل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا لقب ہے. اس آیت میں ایسی آیت سورہ مائدہ میں پھر آتی ہے تھوڑا سا فرق کے ساتھ. اور الذین ہادوا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا لقب ہے. لفظی معنی تو ہے توبہ کی، یعنی بچڑے کی عبادت سے توبہ کی. ہدنا الیک یہ سورہ اعراف میں ہے. ہم نے رجوع کیا، توبہ کی تیری طرف. تو نام ان کا یہود ہے. النصارى یہ ناصرہ سے بنا ہے. ناصرہ بستی تھی بیت المقدس سے 70 میل شمال کی طرف. اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام یعنی ان کی رہائش اصل میں یہاں ناصرہ میں جائے پیدائش. اور نصرانی اسی بستی کی اعتبار سے کہے جاتے ہیں ان کے ماننے والے. تو عیسائی اور لفظ ہے یعنی ان کی امت. اور یہ بستی کی طرف وہ نبی کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت ہے. یہ بستی کی طرف ہے نسبت. اور ایک ہے من انصاری الی اللہ وہ نصرت سے ہے کہ یہودیوں دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کی رضا کے لیے میری مدد کون کرتا ہے. تو یہ الگ الگ الفاظ ہیں. صابئین اور صابئین یہ لفظی معنی اس کا بنتا ہے اپنے یعنی باپ دادا کے دین سے نکلنے والے. مکے والے مسلمانوں کو صابی کہتے تھے کہ یہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اور دین اس نے اختیار کر لی. صبا عمر یہ حضرت عمر فاروق جب ایمان لائے تو
جلوس نکالا لوگوں نے اور ایک خاندان والوں نے، اور مکان گھیر لیا حضرت عمر فاروق کا، اور نعرے لگاتے تھے صبا عمر صبا عمر۔ وہ بے دین ہو گیا، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا۔ تو ایک سردار تھا، مشرک تھا، وہ آیا اور اس نے کہا کہ بھئی کیا بات ہے، کیوں نعرے لگاتے ہو؟ کہا کہ یہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ گیا۔ تو اس نے کہا میں اس کا ضامن ہوں، صابی ہو گیا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کے اس لفظ سے لوگ سارے جلوس منتشر ہو گئے۔ یعنی کچھ روایات ہوتی ہیں، بڑوں کی بات کو ماننا، پھر منظم ہوتی ہیں قومیں۔ تو یہ نہیں کہ لیڈر روکتا رہے اور جو حامی ہے وہ پیٹتے رہے لوگوں کو، قریب بھی کوئی نہیں آیا۔ حضرت عمر فاروق خود فرماتے ہیں کہ پہلے مجھے آ کر کہا یہ لوگ کیا کہتے ہیں تیرے بارے میں، تو میں نے اس کو سمجھایا، اس نے کہا کہ وہ صحابی ہو گیا، تمہیں کیا تکلیف ہے، چلے جاؤ، میں اس کا ضامن، کوئی میرے قریب نہیں ہے۔ تو وہ صابئین، یہ تو لفظی معنی ہے، یہ ہے کون ہے اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ یعنی نصرانیوں کا ایک حصہ تھا اہل کتاب کا، اور دوسرا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتی ہے، یہ ستارہ پرست، سورج چاند ستاروں کے عبادت گزار، دونوں قول ہے فقہ میں۔ اہل کتاب ہوں تو ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہوگا اور ان کا ذبیحہ جائز ہوگا، غیر اہل کتاب ہوں تو پھر حرام ہوگا۔ یہ ان الفاظ کے بارے میں تھوڑی سی بات تھی۔ تو پھر دوبارہ کہا من آمن باللہ والیوم الآخر۔ تو یہ تھوڑا سا اشکال تھا کہ اگر پہلے ان الذین آمنوا سے مراد ہے ایمان لانا، تو پھر من آمن، دوبارہ من آمن باللہ کہنے کا کیا مطلب؟ اس کا جواب تھا کہ یعنی وہ وہاں پر لفظی معنی نہیں مراد، وہاں مراد ہے یعنی محمدی، حضور کی امتی، حضور کا نام لیں، موسیٰ علیہ السلام کا نام لیں، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیں، ابراہیم علیہ السلام کا نام لیں، نعروں سے کام نہیں چلے گا، کام چلے گا، کامیابی ہوگی ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ۔ تو یہ بہت یہاں پر بامعنی بات ہے کہ بڑے لوگ جو ہے یعنی آپ نے فرمایا کہ میرے امتی یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے، جو انہوں نے کیا یہ بھی کریں گے۔ تو انہوں نے بھی صرف یہودی ہونے پر اکتفا کر لی کہ ہم جو ہے یہودی اور نصرانی انبیاء کی اولاد ہیں، یہ پیدائشی بخشے ہوئے ہیں اور کوئی ان کو جہنم کا خطرہ نہیں ہے۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اگر پہلے تو داخل نہیں ہوگی جہنم میں، ہوئے بھی بچڑے کی پوجا کی وجہ سے، کسی اور غلطی کی وجہ سے، تو بس مختصر چند دن پھر نکل آئیں گے، ہمیشہ جہنم میں ہم نہیں رہیں گے۔ تو یہ بتایا گیا کہ نسلی طور پر کوئی نجات نہیں پائے گا، القاب اور نعروں سے نہیں پائے گا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب یہ بات ان کو سنائی جاتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو رب راضی کرے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا جب تک میرا ایک امتی جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو بڑے نعرے لگاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ بس ہم تو بخشے گئے۔ حضور نے فرما دیا میرا کوئی امتی جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اللہ نے تو راضی کرنا ہی ہے۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ امتی ہونے کے لیے کوئی شرائط، کوئی اعمال، کوئی عقائد بھی ہیں، کیا ہم امتی کہلا سکتے ہیں؟ صرف یعنی منافقوں کی طرح نعرہ لگا دیا یا کلمہ پڑھ دیا، تو کلمہ تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں ہندو بھی آج کل، صرف نعروں سے کام نہیں چلتا، دل سے ایمان لائیں اور پھر جو ہے نیک اعمال کریں، امتی بنیں، تو پھر واقعی پھر امید کرنی چاہیے کہ حضور سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیں۔
یہ بات یہاں پر بتلائی گئی۔ یہ تو تھا سیدھا سیدھا، یعنی ایک مفہوم تھا۔ آخر میں فرمایا کہ وہ پورا ثواب پائیں گے اور خوف اور حزن سے بے نیاز ہوں گے۔ کبھی میں نے دوسری رکعت میں پڑھا لا تخافوا ولا تحزنوا، تو پہلے بھی گزرا پھر یہاں آئے، 1 درجن سے زیادہ یہ قرآن میں ہے کہ مومن جو ہے قیامت کے خوف اور حزن سے بری ہوں گی، بری و ذمہ ہوں گی، نہ ان کے لیے ڈر ہوگا نہ حزن ہوگا۔ لیکن اصل میں یہاں پر کافی مدت پہلے یہ پہلے خط آیا تھا، پھر مختلف لوگ فون بھی کرتے ہیں۔ ایک یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ یعنی لوگ اس آیت کو، اس کے ہمان آیت سورہ مائدہ میں بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ایمان بالرسول کی ضرورت نہیں، یہودی بھی جنت میں جائیں گے، نصرانی بھی جنت میں جائیں گے، حضور پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ خود یہاں حضور کا کوئی ذکر نہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، کوئی یہودی ہو، نصرانی ہو، صابی ہو، اللہ اور آخرت کو مانتا ہے تو بس جنتی ہے، ہر خطرے اور پریشانی سے وہ بچ گیا۔ تو یہ جان بوجھ کر ایسی باتیں پھیلائی جاتی ہیں، ورنہ یہ اصول بڑا عام ہے کہ ایک جگہ اجمال، دوسری جگہ تفصیل۔ تو یہاں اگر ایمان بالرسول کا ذکر نہیں ہے اختصار کے لیے، یہاں مقصد اور تھا کہ القاب پر مت پھولو، مست نہ ہو جاؤ کہ ہم یہودی ہیں، ہم نصرانی ہیں، ہم صابی ہیں، ہمیں ابراہیم چھڑائے گا، عیسیٰ علیہ السلام چھڑائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام چھڑائیں گے۔ ان باتوں پر فخر نہ کرو، اپنے عقیدے کو درست کرو، اعمال کو۔ یہاں مقصد یہ تھا۔ باقی جو ہے ایمان کس کس چیز پر ضروری ہے، قرآن بھرا ہوا ہے مختلف صورت۔ اسی صورت میں آگے آتا ہے کہ جب اختتام پر پہنچتی ہے تو کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یعنی نبی اور مومنوں کا اس بات پر جو ہے ایمان ہے، اللہ پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور رسولوں پر۔ ہاں رسول ہی لفظ موجود ہے سورت کے اختتام پر، درمیان میں سورت کے بھی۔ اور 5واں پارہ جب شروع، چھٹا پارہ شروع ہوتا پہلے صفحے پر ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایمان اور کفر کا فرق کرتے ہیں، یعنی نؤمن ببعض و نکفر ببعض، اللہ کو مانتے ہیں اور رسولوں کو نہیں مانتے، تو اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ چھٹے پارے کے پہلے صفحے پر یعنی سب کو ماننا چاہیے، کسی کو سب نبیوں کو ماننا، اور جو ایمان والی چیزیں ان سب چیزوں کو ماننا۔ تو ان میں انبیاء کا ایمان، آسمانی کتابوں کا ایمان، فرشتوں کا ایمان سب موجود ہیں۔ تو جہاں تفصیل ہے وہاں پر، اور پھر یہ ایسا ہے اختصار کہ یہ جو کہا کہ اللہ اور آخری دن پر، ایسے الفاظ بھی قرآن میں کئی جگہ آتے ہیں، یعنی یہ اول اور آخر کا ذکر ہو گیا، درمیان والے کو اختصاراً چھوڑ دیا۔ جیسے رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرق والمغرب، وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ درمیان کا کوئی اور مالک ہے، یعنی ابتدا کا ذکر کیا، انتہا کا ذکر کیا، درمیان والا خود سمجھ آ گیا۔ یہاں یعنی شروع اللہ سے ہوا اور اختتام آخرت پر ہوا، درمیان والی ساری چیزیں اس سے مراد ہیں۔ تو یہ محاورتاً اس طرح بولا جاتا ہے، لیکن یہ پروپیگنڈا ہے، بہت سے لوگ جو ہے نا اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر ہمارے نبی کو نہیں مانتے یہود و نصارہ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حضور پر ایمان لائے بغیر بھی نجات ہو سکتی ہے، اور قرآن پڑھتے ہیں، یہ آیت پڑھ کر سناتے ہیں۔ یہ تو میں نے تھوڑا سا مختصر سا عشایت کے بارے میں گزارش کر دی۔ اس سے پہلے جو آیت تھی تو اس میں اس وقت میرے ذہن میں تھا، ٹائم کافی ہو گیا تھا، کہ یہ جو یہودی ہیں ان پر ذلت اور مسکینی کی مہر لگی،
اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، اس کی وجہ بتلائی، اللہ کی آیتوں کا انکار، نبیوں کا ناحق قتل کرنا۔ تو اس ضمن میں نبیوں کے ناحق قتل کرنے، اسی کی تشریح میں قرآن میں آتا ہے یقتلون الذین یأمرون الناس بالقسط، ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو لوگوں کو انصاف کی دعوت دیتے ہیں۔ تو یعنی انبیاء کا جو قتل ہے وہ تو ہے ہی بہت بڑا جرم، جو نبی کو قتل کرے بہت بڑا ظالم ہے، جس کو نبی قتل کرے وہ بھی بہت بڑا مجرم ہے۔ یعنی نبی کے ہاتھ سے جو قتل ہو، دشمن ہو جنگ میں یا کسی موقع پر نبی اس کو قتل کرے تو وہ بھی بہت بدقسمت آدمی ہے۔ لیکن جو صحیح علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا بھی ذلت اور غضب کا سبب ہے۔ اور یہ تو انہوں نے تو نبی قتل کیے، تو ہماری اس امت میں نبی تو ہے نہیں کوئی، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن اس امت نے بھی کون سی کمی کی، ہر دور میں اہل حق کو پھانسیوں پہ چڑھایا اور جیلوں میں ڈالا اور ان پر مظالم کیے۔ تو یہ ان 1400 سال میں اتنے واقعات ہیں کہ وہ پڑھ کر سن کر آدمی جو ہے حیران ہوتا ہے کہ کتنا یعنی لوگوں نے داعین، دعوت دینے والے صحیح اور مصلحین، علماء، اولیاء، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو بہت دور کو چھوڑ کر ذرا قریب کی بات ایک تھوڑی سی مثال سنا دیتے ہیں کہ انگریز جب قابض ہو رہے تھے 1857 کے لگ بھگ، تو اس وقت بڑے بڑے مجاہدین کھڑے ہوئے، یہاں کوئی ارائیوں کا بڑا کوئی حاجی صاحب تھا عیسائی وال کی طرح، بڑا مشہور تاریخ میں لکھا ہے، بڑا جہاد مجاہد تھا، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ اور وہ جو سراج الدولہ نواب تھا بنگال کا، اس کے ساتھ اس کے اپنے لوگوں نے جاسوسی کر کے اس کو انگریزوں سے مروایا۔ اور ٹیپو شہید جو ہے اس کا اپنا جو کیا تھا شیعہ جو وزیر تھا، اس نے ساری جی ہاں، تو جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے دین ننگے وطن ننگے، اچھا تو اقبال کہتا ہے انہوں نے یعنی جاسوسی دشمنوں کو کر کے اپنے لوگ مروائے، کتنے لوگ۔ اور وہ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید جو ہیں وہ انہوں نے اسلامی حکومت قائم کی پشاور کی طرف، ایک رات میں ان خانوں نے سکھوں کے ساتھ مل کر ایک رات میں ہزاروں کو قتل کیا، اور ریاست بھی ختم ہوئی، لوگ مجاہدین بھی قتل ہوئے۔ اور پھر بالا کوٹ وہ گئے، وہ کشمیر جانا چاہتے تھے، وہاں کے خانوں نے مسلمانوں نے سکھوں کو بتلایا ادھر گزرے، وہاں پر موجود ہیں، سکھوں کو مخبری کر کے مروایا۔ تو یہ کوئی اور پھر وہ تو پھر بھی صدی سے زیادہ کا واقعہ ہے، یہ ہمارے قریب دور میں جو ہے۔ اب یہ بات بڑی مشکل ہے لیکن ہے تو سامنے ہے آپ سب کی کہ افغانستان میں 2-2.5 لاکھ مسلمانوں کو امریکہ سے مروانے والے کون تھے؟ ہماری پاکستانی فوج تھی، پرویز مشرف کے زمانے میں۔ ان کو لاجسٹک ان کے ایئرپورٹ پیش کیے، رستے پیش کیے، سارا کچھ مدد کی، تو ان کے مل کر 2-2.5 لاکھ مسلمان جو ہیں وہ اس جنگ کے اندر مروائے گئے۔ اور بس اب تشریح کر نہیں سکے تو اقبال کہتا ہے کہ مسلمانی کا دعویٰ کرنے سے آدمی کانپ جاتا ہے، یہ کوئی ہزاروں سال کی بات نہیں۔ اس وقت بھی جو لوگ کہتے ہیں صحیح دین ہونا چاہیے، دین کے مطابق سیاست ہونی چاہیے، اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے، ان کو زندہ نہیں رہنے دیا جاتا، ان کو دہشت گرد کہہ کر کسی کا کوئی نام رکھ کر جو ہے وہ مسلمانوں سے مرواتے ہیں کفار، اور مسلمان ان کو جیلوں میں۔
یہ جو مذاکرات کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ اور معاہدہ ہوا، یہ ہماری جیل سے ملا برادر نکل کر گئے، 6-7 سال یہاں جیل میں ہیں، تو ان طالبان کو، مجاہدین کو قید کرتے ہیں، ان کو تشدد کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں مسلمان برائے نام جو ہے وہ بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ملے، تو پھر امید کرتے ہیں کہ ہمیں ہر میدان پر فتح، ہمیں کشمیر مل جائے، فلاں ہو جائے، کامیابی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے صحیح ماننے والوں کو جو اپنے مال اور جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے ہتھیلی پر رکھا ہوا تھا نصر، ان کو ہم جو ہے جیلوں میں ٹھونستے ہیں، گولیوں سے بھون دیتے ہیں، پولیس مقابلہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، تو یہ چیزیں تو ماضی کی چیزیں نہیں، آج بھی ہو رہی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ فرمایا مسکینی اور ذلت کی مہر لگ گئی اور اللہ کے غصے کا شکار ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ اہل حق کو، انبیاء کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق پر قائم رہنے کی استقامت نصیب فرما کر اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت زبان سے اور دل سے، قلم سے، جس طرح ممکن ہے کرنے کی سعادت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اگلی یاد ہے یہ سوشل میڈیا میں نا ایک سوال وہ کسی نے کیا، یعنی یہ جو قاری حضرات قرآن پڑھتے ہیں تراویح میں، تو جب سورہ اخلاص کی باری آتی ہے تو وہ 3 دفعہ پڑھتے ہیں، جیسے رات کو ہمارے قاری صاحب نے 3 دفعہ پڑھتے ہیں، یہ پہلی دفعہ ہر سال نہیں پڑھتا، تو وہ تو قاری قرآن میں تو 1 دفعہ لکھی ہوئی ہے، تو 3 دفعہ، تو میں نے کہا آپ سے پوچھوں اس بارے میں، اس میں کوئی غلط میں نے محسوس کیا تھا لیکن سب لوگوں کے سامنے یہ کئی لوگ جو ہے ایسے کرتے ہیں، انہوں نے پہلی دفعہ کیا، سوچ کر کیا، آپ کرتے ہیں،